بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور۔ درود شریف پڑھتے رہیے، درود شریف کی دعوت دیتے رہیے، درود شریف کی کثرت کرتے رہیے۔ آپ لوگ سے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ درود شریف جو ہے وہ آپ کو ہر ٹینشن سے، ہر ڈپریشن سے، ہر چیز سے نکال دے گا، اور آپ کی جو دعائیں ہیں وہ بھی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے درود شریف کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں لازمی شامل کریں۔ آپ 100 مرتبہ پڑھیں درود شریف کو، 313 مرتبہ پڑھیں، جتنا ہو سکے پڑھیں، لیکن آپ جو ہے درود شریف کو لازمی پڑھا کریں۔ درود شریف جو ہے وہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے، درود شریف جو ہے وہ حاجتوں کو قبول کروا دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی آج کی میریکل اسٹوری، جو ایک بھائی کا مشاہدہ ہے جو ہے درود صدقہ اور سورہ توبہ کی آخری آیت سے ریلیٹڈ، اور مشاہدے کے بعد میں نے تھوڑی سی فضیلت بھی درود صدقہ کی اور سورہ توبہ کی آخری آیت کی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو یہ بھائی کہتے ہیں، سبھی سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، تو وہ کمپنی میری سیلری جو تھی وہ نہیں بڑھا رہی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے وظیفے کیے ہیں اور بہت لمبے لمبے وظیفے پڑھے ہیں، لیکن سب اللہ کے ہی نام ہیں، مگر مجھے کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا۔ شاید میرے پڑھنے میں کوئی کمی ہو۔ پھر ایسا ہوا کہ میں بہت زیادہ پریشان تھا، تب میں نے آپ کے ویڈیوز دیکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد میں نے آپ سے بات کی اور میں نے آپ کو بتایا کہ میری سیلری جو ہے وہ نہیں بڑھ رہی ہے، اور میں انکم کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلے میں ہوں۔ تب آپ نے مجھ سے کہا کہ درود صدقہ جو ہے اسے پڑھنا شروع کر دیں۔ میں نے اس دن کے بعد سے درود صدقہ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ماشاء اللہ سے درود صدقہ جو تھا میرا 20,000 ہی ہوا تھا کہ مجھے ایک نیو کمپنی سے جاب کا آفر آیا، اور جاب کا آفر بھی کافی اچھا تھا ماشاء اللہ سے۔ وہاں پر میرا انٹرویو ہوا، اور انٹرویو کے بعد جو تھا وہ مجھے سلیکٹ کر لیا گیا اس کمپنی میں، اور ساتھ میں وہاں کا جو پیکج تھا سیلری کا ماشاء اللہ وہ بھی بہت اچھا تھا۔ اور جیسا کہ درود صدقہ میں پڑھ ہی رہا تھا، تو ایک رات مجھے خواب آیا اللہ کے حکم سے، اور اس میں میں دیکھتا ہوں کہ خواب میں جو ہے میں سفر کر رہا ہوں ٹرین میں، اور ٹرین میں جب میں سفر کرتا ہوں تو اس ٹرین میں بہت زیادہ بھیڑ ہے، اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے واش روم کی حاجت ہوئی ہے۔ اب ٹرین میں بہت زیادہ بھیڑ ہے، تو ٹرین میں تو میں واش روم نہیں گیا، میں ٹرین سے اترا اور اتر کر باہر جو واش روم ہوتے ہیں اس میں گیا۔ اب جب میں واش روم سے باہر آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری ٹرین جو ہے وہ نکل گئی ہے، اور میں ٹرین کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، لیکن ٹرین کو نہیں پکڑ پایا، اور ٹرین میری مس ہو گئی۔ اور میرے ساتھ میرا ایک کلیگ موجود ہے جو میرے ساتھ کمپنی میں کام کرتا تھا۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ یار دیکھو ٹرین تو مس ہو گئی، تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ٹرین گئی تو اسے جانے دو، اور یہیں پر میری آنکھ کھل گئی۔ اور اس کے بعد جو تھا میں یہ سوچنے لگا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی۔ اس کے بعد میرے ایک پیر صاحب ہیں، ایک بزرگ ہیں، نیک ہیں، بہت زیادہ اللہ والے ہیں، میں ان کے پاس گیا، اور ان کے پاس جا کر جو تھا میں نے اپنا خواب بتایا، اور ان سے جو تھا وہ اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ اچھا جی، یہاں بیچ میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ساری جو بھی اسٹوریز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب ریئل لائف اسٹوریز ہیں۔ آپ اسکرین شاٹ جو ہے سامنے دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، اور دیکھیں درود پاک کی اسٹوری ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے اپنے ڈاؤٹس کو کلیئر کر لیا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ یہ بھی ایک نارمل انسانی ہوتے ہیں جن کی میں اسٹوریز شیئر کرتی ہوں۔ میں خود بھی بہت گنہگار اور ایک نارمل انسان ہوں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعائیں سن رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعائیں کیوں نہیں سنیں گے، میری آپ کی دعائیں کیوں نہیں سنیں گے؟ بات ساری یقین کی ہوتی ہے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے کمنٹ سیکشن میں دیکھا تھا، تو لوگ آپس میں پوچھ رہے تھے کہ سورہ علم نشرہ کا جو عمل ہے وہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں سورہ علم نشرہ میں نے تو نہیں بنائی ہے، یا میں نے تو نہیں لکھی ہے، معاذ اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لکھی ہوئی آیات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے قرآن شریف میں سورہ علم نشرہ کو اتارا ہے، اور اس میں ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن شریف پر یقین نہیں ہوگا، آپ کو اللہ پر یقین نہیں ہوگا، آپ کا ایمان جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو جو الفاظ فرمائے ہیں وہ سارے الفاظ جو ہیں وہ ٹرو ہیں، اس میں 1% بھی شک نہیں ہے، تب تک آپ کی دعائیں ہیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوں گی، جب تک آپ شیطان کے وسوسوں میں پھنسے رہیں گے۔ اس لیے وسوسوں سے خود کو نکالیں، قرآن شریف پہ غور کریں، اس کے ترجمے پہ غور کریں، اور یہ سوچیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ برحق ہے۔
اس میں یا آپ یا دنیا کا کوئی بھی انسان جو ہے وہ کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہیں۔ اس لیے جو اپنی دعاؤں میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ فرما دیا وہ ہونا ہی ہونا ہے، جو قرآن میں لکھا ہے، جو درود پاک پر یقین رکھتے ہیں ان کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ درود شریف پڑھ کس پہ رہے ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ شفاعت کے لیے بھیجا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن پاک میں یہ چیز فرما رہے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، تو آپ لوگ بھی ان پر درود شریف پڑھیں۔ اس لیے درود شریف پر جو ہے وہ ہمیشہ یقین رکھیں۔ اوکے جی، تو آگے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو خواب کی تعبیر انہوں نے ان نیک اللہ والوں سے پوچھی، تو انہوں نے بولا کہ آپ جہاں پر جاب کر رہے ہیں وہاں پر جاب کرتے رہیں، اور آپ کے لیے نیو کمپنی میں جانا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن میں جو تھا، جس کمپنی میں کام کرتا تھا، جہاں پر میری سیلری نہیں بڑھ رہی تھی، وہاں پر میں یہ بات بول چکا تھا کہ میں جو ہوں وہ کمپنی چھوڑ دوں گا۔ تو میرے جو وہاں پر باس تھے، انہوں نے مجھ سے بولا کہ آپ جو ہیں آپ کمپنی نہیں چھوڑیں گے، آپ کو جو پرابلم ہے آپ مجھے بتائیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کہیں اور جاب مل رہی ہے۔ انہوں نے جو تھا مجھے کمپنی سے ہٹنے ہی نہیں دیا، اور انہوں نے جو تھا وہ میری سیلری بڑھا دی، الحمدللہ۔ یہ میرے لیے ایسا معجزہ تھا جو ناممکن تھا، الحمدللہ درود صدقہ کے پڑھنے سے یہ ممکن ہوا۔ اور اسی کے ساتھ جو تھا، میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات بھی 100 ٹائمز جو تھا ریگولر پڑھ رہا تھا، اور ساتھ میں درود صدقہ۔ ماشاءاللہ میں بتا نہیں سکتا کہ میری رزق میں جو ہے وہ کتنی برکت ہوئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناممکن کو میرے لیے ممکن کر دیا۔ کتنے سارے جو اور مزید معجزات ہیں وہ میری زندگی میں ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ اور میری خوشی یہ ہے کہ میں لفظوں میں جو ہے وہ اپنی خوشی کو نہیں بتا سکتا۔ ماشاءاللہ سے میں کتنا زیادہ خوش ہوں، الحمدللہ، اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے۔ درود صدقہ ایسا ہے جو پیسے کو جو ہے میگنیٹ کی طرح کھینچتا ہے۔ یہ بات میں نے آپ سے سنی تھی اور واقعی میں اپنی زندگی میں دیکھ لی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیت کی بھی بہت زیادہ فضیلت میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے۔ بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ میری آسان ہوئی ہیں، الحمدللہ۔ میری لائف میں اور بھی بہت زیادہ میریکلز ہوئے ہیں، الحمدللہ، 1.25 لاکھ درود شریف کے پڑھنے سے اور سورہ توبہ کی آخری آیات کے پڑھنے سے۔ اور میں درود ابراہیم بھی پڑھ رہا تھا۔ میں آپ کے ساتھ اپنی باقی کی میریکل سٹوریز جب شیئر کروں گا، جب میں فری ہوگا۔ دیکھیں جی، اب میں آپ لوگ کو تھوڑی سی سورۃ توبہ کے آخری آیت کی فضیلت اور درود صدقہ کی فضیلت بتا دیتی ہوں۔ درود صدقہ جو ہے وہ پیسے کے لیے بہت زیادہ پر تاثیر ہے۔ منی کو نا یہ میگنیٹ کی طرح کھینچتا ہے۔ اگر کسی کو پیسے کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، یا ان کے مالی حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ درود صدقہ پڑھے۔ میں نے ماشاءاللہ درود صدقہ سے لوگوں کو جو ہے وہ کروڑ پتی اور مالدار بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ریلی یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اسی لیے میں نے ان بھائی کو سجیسٹ کیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ درود صدقہ پڑھیں۔ تو اس کے لیے آپ نے کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود صدقہ کی 1.25 لاکھ کی نیت کر لیں، اس کو جو ہے پورے یقین سے پڑھیں۔ آپ 1.25 لاکھ کی نیت نہیں کر سکتے تو جتنا ہو سکتا ہے آپ درود صدقہ کو جو ہے وہ اپنی روٹین میں پڑھیں، ریگولر بیسس پہ۔ اچھا جی، سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، ان کو میں رمضان میں جو تھا وہ 111 مرتبہ پڑھ رہی تھی، لیکن ان بھائی نے اپنی زندگی میں بتایا ہے کہ 100 ٹائمز 100 مرتبہ پڑھ رہے تھے۔ اور ویسے بھی میں کبھی نہ کبھی سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتی ہوں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جو ہیں یہ آپ کے رزق کے لیے بھی بہت زیادہ بیسٹ ہوتی ہیں، جادو جنات ان سے بھی بچاتی ہیں، اور ساتھ میں جو ہے یہ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی نصیب کرا دیتی ہیں، جو ان کو ریگولر پڑھتا ہے، یا رات کو ان کو پڑھ کر جیسے آپ 100 ٹائم رات کو فوراً پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ سو جاتے ہیں۔ اور یہ جو آیات ہیں ان سے پہلے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ قرآن شریف میں بھی اس سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ نہیں ہے۔ سورہ توبہ کے آخری 2 آیات پڑھنے والا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دنیا میں عزت سے، شہرت سے، شان سے، ہر چیز سے نوازتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ نعمتیں دیتی ہیں۔ یعنی کہ جو اس آیت کو ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دلی ہر حاجت کو قبول اور منظور فرماتے ہیں۔ اس بندے کی کوئی بھی خواہش جو ہے وہ ادھوری نہیں رہتی ہے۔
اور اس سے پہلے میں نے ایک مشاہدہ ذکر کیا تھا جس میں ایک بھائی نے بتایا تھا کہ ان کو خواب میں اس چیز کا معلوم ہوا تھا کہ نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے. یہ آیات ان کو ایسی ہیں جیسے کہ کوئی ان پر سلام پیش کر رہا ہے آپ رسول اللہ پر، یا کوئی نعت مبارک جو ہے وہ پڑھ رہا ہے. تو رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان آیتوں کا پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے. جو لوگ زیادہ تعداد میں نہیں پڑھ سکتے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، تو ایٹ لیسٹ 3 ٹائمز 7 ٹائمز جو ہے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں کسی بھی نماز کے بعد یا ہر نماز کے بعد پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے آپ پر فضل و کرم کریں گے. اور میرے جن بھائی کی یہ میریکل اسٹوری ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بہترین اجر دے، ان کی دل کی ہر جائز حاجت کو قبول اور منظور فرمائیں. آمین ثم آمین. آپ لوگ بھی ان کے لیے خاص دعائیں کرنا، میرے لیے، امت مسلمہ کے لیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.